پیارے اسلامی بھائیوں، جمادی الاخرى کا مبارک مہینہ جاری ہے اور اس کی 22 تاریخ کو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، یار غار و یار مزار، تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منایا جائے گا۔ الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بلند شان والے ہیں۔ آپ پہلے صحابی ہیں جو بالغ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے، پیارے آقا علیہ السلام کے اولین دوست ہیں، پہلے خطیب اسلام ہیں، پہلے مبلغ اسلام ہیں، پہلے معین الدین یعنی دین کی مالی اور جانی مدد کرنے والے ہیں۔ آپ پہلے بانی مسجد یعنی اسلام میں سب سے پہلی مسجد یعنی مسجد بیت بنانے والے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر خاص ہیں، فرشتوں کی گفتگو سننے والے ہیں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں ہی نمازوں کی امامت کروانے والے ہیں۔ اللہ پاک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین سے صدیق کا لقب پانے والے ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور جانشین مصطفیٰ ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے کے لوگ اپنی اولاد کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی محبت یوں سکھاتے تھے، کما یعلمون السورۃ او السنہ، کہ جیسے قرآن کی کوئی سورت یا سنت مصطفیٰ سکھائی جاتی ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے حضرت ابو بکر سے محبت کرنا، حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا علی، بلکہ ہر صحابی سے محبت کرنا، مگر صدیق اکبر کا رتبہ بڑا نرالا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ ملائیے۔ صدیق اکبر کی محبت برکت والی ہے، صدیق اکبر کی محبت اللہ پاک کو راضی کرنے والی ہے، صدیق اکبر کی محبت رسول پاک علیہ السلام کا قرب دلاتی ہے، صدیق اکبر کی محبت ایمان کو پختہ کرتی ہے، عشق رسول میں اضافہ کرتی ہے۔ ہاں ان سے محبت کرنا فرشتوں کا طریقہ ہے، ان سے محبت کرنا صحابہ، اولیاء اور علماء کا طریقہ ہے۔ ان سے محبت کی جائے تو وہ محبت نیکیوں پر ابھارتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، اور سن لیجئے صدیق اکبر کی محبت جنت میں پہنچاتی ہے۔ کیا کمال کی ہستی ہے! یعنی کوئی اگر یہ کہے نا کہ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کو کسی ایک شعر میں بیان کر دیجئے کہ کیسی زندگی تھی ان کی سیرت کیسی تھی، تو سچ بات ہے جب ان کی ذات سامنے آتی ہے تو ایک شعر سامنے آتا ہے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ آپ کی زندگی، آپ کا مال، آپ کا وقت، آپ کی تمام ریسورسز، جو کچھ آپ کا تھا اپنے سب نبی پاک پر قربان کر دیا۔ اور نبی پاک نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ اور لوگوں نے مجھ پر جو احسان کیے وہ میں نے دنیا میں ادا کر دیے، ابو بکر کا جو مجھ پر احسان ہے اس کا بدلہ قیامت کے دن رب سے لے کر دوں گا۔ آپ غور تو کریں وہ کیا ہستی ہے اور کیسا پیار ہے نبی پاک علیہ السلام سے۔ جمعہ کے دن جب مجھے بیان کی سعادت ملتی ہے تو ہم اپنے بیان میں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو شامل کیا کرتے ہیں تاکہ قرآن کی باتیں ہوں، قرآن کی آیتیں ہوں، ان کا ترجمہ ہو اور ان سے کچھ باتیں ہوں۔ تو آج قرآن کی 2-3 آیتیں ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں مشقت سے رکھا،
اور مشقت سے اس کو جنا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، اور میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں سے ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں جو انسان کا ذکر ہوا ہے، اس انسان سے مراد کوئی اور نہیں حضرت صدیق اکبر ہے۔ آپ کی شان دیکھیں، اللہ قرآن میں آپ کی شان بیان فرما رہا ہے، آپ کا ذکر قرآن میں ہے، آپ کو اور پھر آپ کے وسیلے سے قیامت تک آنے والوں کو ماں باپ کے ساتھ نیک اعمال کرنے کا، نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آپ نے والد کی ذرا دعائیں سنیے گا، اے مالک کریم مجھے توفیق بخش کہ ایسے اعمال کروں جو تجھے راضی کر دے، اے میرے رب رحمان میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے جو میں تیری طرف رجوع لایا، بے شک میں مسلمان ہوں۔ ذرا غور کیجئے، 3 دعائیں ہیں، کتنی پیاری دعائیں ہیں، اللہ کو یہ دعائیں کیسی پسند آئی کہ وہ دعائیں قرآن میں عطا فرما دی۔ تو یہ دعائیں یاد کر لے، یہ دعائیں مقبول دعائیں ہیں۔ کیا کہا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمارے پر بھی، ہمارے خاندان پر بھی، ہماری آنے والی نسلوں پر بھی اور ہمارے والدین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اس مبارک خاندان کی برکتیں رب کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر نے دعا تو کر لی، یہ 3 دعاؤں کا نتیجہ آپ جانتے کیا ہوا؟ اب سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا وتنجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ اللہ قرآن میں فرماتا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہیں، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ قرآن نے بشارت عطا فرما دی، دعا قبول کیسے فرمائی کہ رب نے اس کی قبولیت کا شاندار انداز سے قرآن میں اعلان فرمایا۔ آپ کی اولاد سے اب 3 وعدے کیے جا رہے ہیں۔ وعدہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ وعدہ فرما رہا ہے، انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اور وعدہ کیا ہے؟ سنو، یہ وہ شان والے ہیں جن کے نیک اعمال قبول ہیں، بتقاضائے بشریت ان سے جو کمیاں ہوئیں وہ بھی انہیں معاف ہیں، اور یہ جنت والے ہیں۔ سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انبیاء کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسی ہستی نہیں حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کہ جن کے خاندان کی شان میں، جن کے گھرانے کی شان میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، جبھی تو امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں کئی بار گھر اس محبت سے۔ صدیق اکبر نے کئی بار اپنا گھر نبی پاک پر قربان کیا، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جان تک نبی پاک کے آگے پیش کر دی، مگر ہوا کیا کہ سب لٹ گیا۔ لوگ آج اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں خرچ کر دوں گا تو کم ہو جائے گا، خرچ کر دوں گا تو ختم ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، سنو، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ یہ جہاں لٹایا ہے نا وہاں تو بنتا ہے، وہ ہے نا نبی پاک کی بارگاہ میں اگر کوئی ادب سے جھک جائے اللہ اس کے مرتبوں کو اونچا کر دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا قرآن میں جب انسان فرمایا نا، انسان تو حضرت آدم کی ساری اولاد ہے، مگر یہ ایک انداز ہے، ایک لینگوسٹک کا انداز ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کوئی بندہ بڑی بہادری کا کام کرے نا، ہم کہتے ہیں یار یہ مرد ہے۔
تو سارے تو مرد ہیں، یہ اکیلے کو مرد کیوں کہا گیا؟ اس لیے مرد کہا گیا کہ یہ شان ہے، یہ اس کا رتبہ ہے، یہ اس کی بہادری ہے۔ انسان تو ساری حضرت آدم کی اولاد ہیں، مگر قرآن نے صدیق اکبر کو جو انسان کہہ کر فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے انسانوں میں اگر کوئی عرفہ و اعلیٰ ہے، نبیوں کے بعد سبحان اللہ نبی پاک کی تربیت کا کوئی شاہکار ہے تو جناب صدیق اکبر ہیں۔ یاد رکھیے، اب مثال کے طور پہ میں ایک بلب جلا دیں، اس کو میں تھوڑا سا لاجیکلی سمجھاتا ہوں۔ ایک بلب جلائیں تو روشنی ہو جائے گی، مگر جو بلب کے جتنا قریب ہوگا اس کو زیادہ روشنی ملے گی، جتنا دور ہوگا اس کی روشنی کم ہوتی جائے گی۔ اب مجھے بتائیے نا، اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نور کا مظہر ہیں، خود قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ جب نور نبی پاک ہیں اور اس نور آقا کے جو سب سے قریب ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ تو جو جتنا قریب ہوا فیضان نبوت اتنا عطا ہوا، صدیقیت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ یاد رکھیے، نبیوں کے بعد جو سب سے قریبی درجہ ہے وہ صدیقیت کا درجہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق یہ صدیقیت کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی نبی پاک کا فیضان جس انسان کو سب سے زیادہ ملا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیسا تعلق تھا نبی پاک کا حضرت ابوبکر کا، پیارے آقا ایک بار صحابہ کے سامنے آئے، دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے، اور آقا فرماتے ہیں دیکھ لو آج جیسے آئے ہیں محشر کے دن بھی ویسے ہی آئے۔ مرتبہ کیسا کہ پیارے آقا ایک بار فرماتے ہیں، حدیث کا خلاصہ ہے کہ 360 اچھی خصلتیں ہیں، اچھی عادتیں ہیں۔ اللہ اگر کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ایک خصلت اسے عطا کر دیتا ہے، اور وہی خصلت اسے جنت میں لے جاتی ہے۔ 360 اچھی عادتوں میں سے کوئی ایک بھی مل جائے تو بندہ وہ عادت کی وجہ سے جنتی بن جاتا ہے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق نے کمال کا سوال کیا، کہتے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو یہ ساری خصلتیں ملی ہوں، جس کے اندر یہ ساری خصلتیں ہوں؟ آقا فرماتے ابوبکر وہ تم ہو جس میں وہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے کہ جنت کے کچھ دروازے ہیں، باب الصیام روزے کا دروازہ، روزہ رکھنے والوں کو جنت کے اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ باب الصلاۃ نماز پڑھنے والوں کو جنت کے اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ باب الصدقہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جنت کے اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آقا فرماتے ابوبکر وہ تم ہو، تمہیں جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ کیا ہم بات کر رہے ہیں، کیسی ہستی ہے، ہماری اوقات بھی نہیں ہے۔ میں صحیح بتاؤں، حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اب بات یوں سمجھیے نا، اللہ کی مشیت یہ ہے، شان ہے اس کی، کہ ہم وہیں دفن، انسان وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کی اس کی مٹی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک انداز سمجھیے کہ جس قبر کی مٹی سے ہمیں بنایا گیا نا، ایگزیکٹلی اسی زمین پر جا کر ہم دفن ہوتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی کہتے بھی ہیں یار انسان نے اتنا ٹریول کیا، ٹریول کرتے کرتے فلاں شہر فلاں ملک میں انتقال ہوا، وہیں تدفین ہو گئی، تو لوگ کہتے ہیں یار لگتا ہے مٹی وہاں کی لکھی ہوئی تھی، یہ وہاں کی مٹی سے بنا تھا۔ ایسا ہی ہے نا، آپ ذرا ایمان کی نظر سے سمجھو اور دیکھو کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کس مٹی سے بنایا گیا ہے، حضرت عمر فاروق کو کس مٹی سے بنایا گیا ہے؟ ایگزیکٹلی اسی مٹی سے بنایا گیا ہے جس مٹی سے نبی پاک کی تخلیق ہوئی ہے، کیونکہ بالکل پیارے آقا کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق کا مزار ہے، اس کے برابر میں حضرت عمر فاروق کا مزار ہے۔ اللہ اکبر، یہ پہلے سے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب کے دوستوں کے طور پر، صحابہ کے طور پر چنا تھا۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار مزار آپ سے ہے۔ نبی پاک کی برکت سے صدیق اکبر وہاں موجود ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ہیں، قرآن میں آپ نے اپنے فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کی۔ اب ذرا دیکھیے گا پاپ نے کیا کہا تھا، وہ اصلی لی فی ذریتی، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ۔
اب حضرت صدیق اکبر کی دعا ہے نا، تو یہ سارے صدیقیوں کو مبارک ہو کہ حضرت صدیق اکبر نے تمام صدیقی لوگوں کے لیے دعا کی ہے، آپ کو وہ فیضان ملے گا، وہ فیضان مل رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس فیضان کو آپ کتنا کیچ کر رہے ہیں۔ ارے صدیقی کے ہو کر کسی کی نماز کیسے قضا ہو جائے، حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں ہو کر جناب وہ عشق رسول میں کمزوری کیسے دکھا دے، اس کی جناب عبادتوں میں کمی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ آپ کے لیے صدیق اکبر نے دعا کی ہے۔ اچھا بعض اوقات بندہ کہتا ہے بزرگوں نے دعا تو کی، ان کی آل میں یہ بندہ بے عمل کیوں ہے؟ تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ کرنٹ تو آ رہا ہے، اپنا ساکٹ چیک کر لو، اگر وہ ساکٹ اچھا ہوگا، وہ پلک اچھا ہوگا، وہ علماء اہل سنت اور علماء حق کی صحبت والا ہوگا، تو کرنٹ تو آ رہا ہے، ذرا صحیح طریقے سے پلک لگا لو، پھر صدیقی نور بھی روشن ہو جائے گا۔ تو آلے صدیق کے لیے تو صدیق اکبر نے خود دعا کی ہے، اور دیکھیں پھر وہاں پر کیسا فیضان جاری ہوا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہے نا، جو ام المومنین ہیں، آپ کو اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی۔ آپ روزانہ اشراق چاشت کے 8 نوافل پڑھتی، تہجد کی پابندی فرماتی، اکثر نفل روزے رکھتی، اور فرماتی اگر میرے والدین کا انتقال بھی ہو جائے تو میں یہ 8 اشراق چاشت کے نوافل نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو اللہ نے کیسا مقام دیا کہ آپ کی قمیص مبارک میں پیوند لگے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس 70,000 درہم آئے، آپ نے نئی قمیص نہ سلوائی بلکہ وہ 70,000 درہم راہ خدا میں تقسیم کر دیے۔ ایک مرتبہ 1,00,000 درہم آئے، آپ نے ساری رقم غریبوں میں تقسیم کر دی۔ اس وقت آپ روزے سے تھیں مگر افطار کے لیے 1 درہم بھی بچا کر نہ رکھا۔ آپ کی اولاد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، یہ کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ جنہیں یہ آپ نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی کربلا کے میدان، کربلا کے بعد حجاج بن یوسف کے دور میں جب کعبے پر حملہ کیا، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ تنہا رہ گئے، کعبے کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اس وقت آپ کی حالت ایسی تھی کہ عین کعبے کے سامنے نماز پڑھتے تھے، آس پاس سے بڑے بڑے پتھر آپ سے گزرتے تھے، مگر آپ خشوع و خضوع سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ صدیق اکبر کی اولاد اور ان کی نسلوں کو فیضان نصیب ہوا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس عظیم ہستی کا ذکر ہوا ہے، یقین کریں یہ مختصر بیان ان کی سیرت بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ کیا کیا بیان کروں اور کیا بیان نہ کروں؟ چلیں آخری بات عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کی 3 بڑی خواہشیں۔ مجھے اور آپ کو کوئی پوچھے کہ بتائیں جناب آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو کوئی کہے گا مکان بڑا مل جائے، موٹر سائیکل ہے تو گاڑی مل جائے، تھوڑے پیسے مل جائیں، فلاں ملک کا ویزا مل جائے، ہماری تمنائیں ایسی۔ اور دیکھو اس فنا فر رسول شخصیت کی آرزو کیا ہے، وہ کہتے ہیں میری 3 تمنائیں ہیں، النظر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک۔ الفاظ تو دیکھو کیسے موتی والے ہیں، میں اردو نہ بھی کروں تو مزہ آ رہا ہے، پہلے عربی ایک بار اور سن لو۔ کہتے 3 تمنائیں ہیں، النظر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک۔ کہتے تمنائیں 3 ہیں، پہلی یہ کہ النظر الیک، میں اپنے آقا کو دیکھتا رہوں، بس حضور کا دیدار کرتا رہوں، وانفاق مالی علیک، اپنا مال حضور پر خرچ کرتا رہوں، والجلوس بین یدیک، بس ساری زندگی ہر وقت حضور کے قدموں میں حاضر رہوں۔ اللہ نے تینوں خواہشیں پتہ ہے کیسی پوری فرمائیں؟ النظر الیک، حضور کو دیکھتا رہوں، ساری زندگی تو دیکھتے رہے، مگر جو غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں دیدار ہوا ہے نا، وہ کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ تھے اور نبی پاک تھے، ارے پیارے آقا گود میں آرام کرتے تھے، بتاؤ نا اگر کوئی گود میں آرام کرے تو اس کا دیدار کیسے ہوتا ہے، کتنا کلوز دیدار کیا۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں جو حضرت عمر غار ثور میں دیدار مصطفیٰ کر رہے تھے، یہ وہ عبادت تھی جو اس وقت دنیا میں کوئی اور نہیں کر رہا تھا۔ یہ 3 دن کی نیکی وہ ہے جس کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، مجھے غار ثور والی نیکی دے دو۔ وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، ہیں اپنا مال حضور پر خرچ کرتا رہوں، 1 بار نہیں 2 بار نہیں، جب جب ضرورت پڑی اپنا مال دل جان سے خرچ کیا۔ مگر وہ کون بھول سکتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر آدھا مال لاتے ہیں، کہتے ہیں آج ابو بکر سے آگے بڑھنا ہے، ہر بار نیکیوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابو بکر لائے تو پیارے آقا نے سوال کیا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں۔ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔
وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، تیسری خواہش وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، حضور کے قدموں میں حاضر رہوں. ارے ساری زندگی تو حاضر رہے، آج سنہری جالیوں میں بھی اپنے آقا کے پاس موجود ہیں. دل سے تمنائیں تھی نا، اللہ نے تینوں تمنائیں پوری کر دی. اللہ کرے میں اور آپ بھی کوئی ایسی تمنا کریں، مدینے کی تمنا ہو، دیدار مصطفیٰ کی تمنا ہو، بخشش کی تمنا ہو، ایمان کی حفاظت کی تمنا ہو. ہماری تو خواہشیں بھی دنیاوی رہ گئی. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق کی شان بڑی نرالی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس عظیم ہستی کے صدقے ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنا لے. اے اللہ ان کے تقوی کے صدقے ہمیں بھی متقی بنا دے. ان کے خوف خدا کا واسطہ ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرما. جس طرح وہ تیری راہ میں خرچ کرتے رہے، اے اللہ ہمیں بھی دل و جان سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو معلوم ہے مسجد نبوی کا جو پلاٹ ہے نا، حضرت صدیق اکبر کی انویسٹمنٹ دیکھو، آئے ہائے 1400 سال ہو گئے ہیں، مسجد نبوی ایکسٹینڈ ہوتی جا رہی ہے. نمازیں، تلاوت، روزے، کیا نہیں ہو رہا وہاں. حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے نبی پاک نے یہ پلاٹ خریدا تھا. اب قیامت تک مسجد نبوی میں عبادت ہوتی رہیں گی، سب کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق کو ملتا رہے گا.